السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ؟ ہمارا لیکچر نمبر 19 ہے، مطالعہ پاکستان نحو کلاس، باب چہارم تاریخ پاکستان۔ آج جو ہم نے عنوان پڑھنے ہیں وہ معاشی ترقی اور دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ 1965 سے 1965 تک، اس منصوبے کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں معاشی ترقی کیا ہے۔ معاشی ترقی کسی بھی ملک کی معیشت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی جو ہے کمانے کے ذریعے اور پھر آگے کما کر جو ہے اپنے ذرائع آمدنی کو بڑھانے کے ذریعے کیا ہے، جس میں اپنے انسانوں کو اپنے انسانی وسائل کو بروکار لے کر آتا ہے، اپنی مشینری کو بروکار لے کر آتا ہے، تو اسے کہتے ہیں معاشی ترقی۔ تو آپ کی جو ہے بک کا شارٹ کوسچن نمبر 14 سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ معاشی ترقی سے کیا مراد ہے۔ تو اب ہم آپ کی بک پیج 118 پر چلتے ہیں۔ یہاں معاشی ترقی سے کیا مراد ہے؟ یہ شارٹ کوسچن ہے، آپ کو بتایا معاشی ترقی سے مراد کسی پسماندہ معیشت کا ترقی یافتہ معیشت کی طرف گامزن ہونا۔ جیسے ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں تو ہماری جو ہے معیشت کمزور ہے، تو ہم اس میں اپنی معیشت کو انکریز کر کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جو ہے اس تک لانا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے دوران جدید اور ترقی یافتہ ذرائع کو اختیار کر کے انسانی وسائل کو بہتر استعمال یقینی بنایا جاتا ہے اور سرمایاتی ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے معیشت میں ایسی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں کہ ملک کی خام قومی آمدنی بڑھتی ہے، یعنی اس کی جو آمدنی ہے وہ بہت زیادہ بڑھنی شروع ہوتی ہے۔ پروفیٹیبلٹی بعد میں دیکھتے ہیں، اس میں لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے، عوام الناس کو تعلیم، صحت، روزگار اور تفریح کے بہتر مواقع ہاتھ ملتے ہیں۔ تو جو ہے نا ان کے ہاتھ آ جاتے ہیں بہتر ترقی کے مواقع، جتنی انڈسٹری لگے گی، جتنی ترقی ہوگی، اتنی روزگار ملتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اسے کہتے ہیں معاشی ترقی کا ہونا۔ یہ ہمارا شارٹ کوسچن نمبر 14 ہے آپ کی بک کا۔ اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں جو آج ہمارا مین ٹاپک ہے، وہ دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ۔ ہر ملک جو ہے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے 5 سال کی، وہ اپنا ایک منصوبہ پیش کرتی ہے اور اس منصوبے پہ کام کرتے ہوئے، وہ منصوبہ یہ ہوتا ہے ترقیاتی منصوبہ ملک کے لیے ہوتا ہے، پارٹیوں کے لیے اپنے لیے نہیں ہوتا۔ دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ پہلے منصوبے 1955 سے 1960 کی مدت اختتام پر اپنایا گیا۔ اب جو ختم ہو گیا پہلے ترقیاتی منصوبے کی مدت، اب دوسرا اس کے بعد اپنایا گیا۔ اب اس کے بڑے بڑے اہداف کیا تھے؟ یہ بڑے بڑے اہداف جو ہیں یہ آپ کے 6 اہداف، اس میں سے آپ 4 لکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن نمبر جو ہے بک کا یہ 4 ہے، شارٹ نمبر 4۔ تو آپ اس کو بک میں بھی نشان لگا سکتے ہیں، یہاں سے شارٹ کوسچن نمبر 4 اس کو دیکھتے ہیں۔ بڑے مقاصد اور ان کے اہداف درج ذیل ہیں۔ قومی آمدنی میں 24% اضافہ کرنا، یعنی اگر پاکستان کی آمدنی ایگزامپل لے رہے ہیں، جو 100 روپیز ہے تو اسے 124 پر لے کر جانا ہے آمدنی کو، تو کیونکہ بلینز ٹریلینز میں ہوتی ہے، ڈالرز میں ہوتی ہے، تو پھر اس کو بڑھانا اسی اعتبار سے۔ فی کس آمدنی میں 10% اضافہ کرنا، یعنی ہر آدمی جس کی اگر آمدنی بالفرض سال کی 10 لاکھ روپے ہے تو اس کو جو ہے 10% اضافہ کر کے اس کو 11 لاکھ کرنا ہے۔ 25 لاکھ افراد کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا، یعنی ایسے افراد جو بے روزگار ہیں ان میں 25 لاکھ لوگوں کو روزگار دینا۔ زرعی پیداوار میں 14% اضافہ کرنا، یعنی جو ہماری پیداوار ہے کپاس کی، گندم کی، چاول کی، جو بھی ہماری زرعی اجناس ہیں ان سب میں 14% اضافہ کرنا۔ بڑی اور اوسط درجے کی صنعتوں کی پیداواری صلاحیت میں 14% تک اضافہ کرنا، یعنی جتنی بھی ہماری انڈسٹری ہے اس میں 14% اضافہ کرنا۔ گھریلو اور چھوٹی صنعتوں کی پیداوار کو 25% تک بڑھانا، یعنی جو چھوٹی گھر کے لیول کی صنعتیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو 25% تک بڑھانا ہے۔ برآمدات میں سالانہ 3% اضافہ کرنا، کہ ہم نے جو اپنے ملک سے باہر چیزیں بھیجنی ہیں، دوسروں کو برآمد کرنی ہے، تو اس کو جو ہے 3% اس میں اضافہ ہو۔ دوسرے 5 سالہ منصوبے کے مقاصد اور اہداف کو پورا کرنے کے لیے 23 ارب کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ اس وقت پاکستان کے جو یہ 23 ارب جو دیکھ رہے ہیں، یہ ڈالرز کے کمپیریزن میں ڈالر اس وقت 2-3 روپے کا تھا، تو اس وقت جو ہے تو تقریباً جو ہے آج کی یہ 23 بلین ڈالر ہے۔ رقم میں سے 12 ارب 40 کروڑ روپے سرکاری شعبے، 3 ارب 80 کروڑ روپے نیم سرکاری شعبے اور 6 ارب 80 کروڑ روپے نجی شعبے میں خرچ کرنے کا اندازہ لگایا گیا۔ اس منصوبے کے تحت ملک کی معاشی ترقی کی رفتار خاصی تسلی بخش رہی۔ بعض شعبوں میں ترقی اس حد تک سے بھی زیادہ ہوئی جو منصوبے بناتے وقت قائم کی گئی تھی۔ منصوبے کا جائزہ لینے سے مندرجہ ذیل نکات توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ قومی آمدنی میں اضافہ 30% سے بھی بڑھ گیا۔ برآمدات میں 7% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا۔ صنعتی شعبے میں 40% سے زیادہ ترقی ہوئی۔ زرعی شعبے میں ترقی 15% سے زیادہ ہوئی۔
پاکستان کی معاشی منصوبہ بندی میں دوسرے 5 سالہ منصوبے کو خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس منصوبے کی تشکیل میں پہلے منصوبے کی خامیوں کو دور کیا گیا اور ملکی وسائل کا جائزہ لینے میں خاصی احتیاط سے کام لیا گیا۔ اس منصوبے کی کامیابی سے مزید حوصلہ افزائی ہوئی جو مستقبل کی منصوبہ بندی میں معاون و مددگار ثابت ہوئی۔ تو یہاں تک کہ یہ آپ کا دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ تھا۔ اس میں جو 2 شارٹ کوسچن جو آج میں نے آپ کو بتایا ان کو یاد کیجئے۔ کل جو ہے ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک میں تیسرا 5 سالہ منصوبہ پڑھیں۔